السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ الحج، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 22 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل، داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیے، الصالحات، حقیقی نیک عمل، جنات، داخل کرے گا باغوں میں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں۔ پچھلے رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا تھا کہ جہنمیوں کو جو ہے جہنم میں کھولتا ہوا پانی جو ہے ان کے سروں پر گرایا جائے گا اور ان کو پلایا جائے گا پانی گرم جو ہے، اور وہ جو ہے ان کی آنتیں پگھل جائیں گی، ان کے چمڑے جو ہے وہ پگھل جائیں گے۔ تو اس جہنمیوں کے مختلف عذاب جو ہیں ان کا ذکر تھا پچھلے رکوع میں۔ آج جو ہے اس رکوع میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو یہ خالص ایمان والے ہیں اور خاص نیک عمل، حقیقی نیک عمل، جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل قرار دیا ہے، وہ نیک عمل کرنے والے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جنتوں میں، اور جنتوں میں ان کے لیے جو ہے نعمتیں پہ جو ہوگی وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ خاص نہریں جو ہے جنت میں ہوں گی، دودھ اور شہد کی، اور مختلف ذائقوں کے مزیدار چشموں کے پانیوں کی نہریں ہوں گی۔ یہ نعمتیں جو ہے ان کے لیے جنتوں میں ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا یحلون، وہ پہنائے جائیں گے جنتی، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، من اساور، کنگنوں میں سے، من ذہب، سونے کے، یعنی سونے کے کنگنوں میں سے پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا، اور وہ پہنائے جائیں گے موتی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کو ریشم کے لباس پہنائے گا، سونے کے کنگن پہنائے گا، مردوں عورتوں سب کو۔ دنیا میں مردوں کے لیے جو ہے وہ سونا حرام ہے، ریشم حرام ہے، لیکن جنت میں جو ہے سب کو جو ہے ریشم کا لباس پہنایا جائے گا اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا، اور موتی پہنائے جائیں گے ان کو۔ ولباسہم، اور لباس ان جنتیوں کے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، حریر، ریشم کے ہوں گے، وہدو، اور وہ چلائے جائیں گے یا ہدایت دیے جائیں گے، رہنمائی کیے جائیں گے، ان کو سکھایا جائے گا، الطیب، تمام طرف پاکیزہ کی، حقیقی پاکیزہ کی، من القول، باتوں میں سے۔ جنتیوں کو جو ہے پاکیزہ باتیں کرنے کا جو ہے سکھایا جائے گا کہ یہاں جنت جو ہے یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں لچر، گندی، بری باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی، سارا ماحول جو ہے وہ پاکیزہ ہوگا، کسی قسم کی گندگی جو ہے جنت کے اندر نظر نہیں آئے گی، کوئی عورت جو ہے بے پردہ نظر نہیں آئے گی کہ جس کو دیکھ کر جو ہے لوگ جو ہے وہ گندی باتیں شروع کر دیں، بری باتیں آپس میں کرنا شروع کر دیں، خسر بسر۔ بالکل جو ہے پاکیزہ ماحول ہوگا اور پاکیزہ باتیں ہوگی جنتیوں کے گھروں کے اندر اور یا باہر۔ عورتیں جو ہے وہ گھروں کے اندر ہوں گی، خیموں کے اندر ہوں گی، وہاں کوئی بازار نہیں لگے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گی۔ وہدو، اور وہ ہدایت دیے جائیں گے، الی صراط، طرف راستے، الحمید، حقیقی تعریفوں والے اللہ کے۔ اللہ جو حقیقی تعریفوں کا مالک ہے، ان کو اس کے راستے پر جنت میں جینا اور رہنا سکھایا جائے گا۔ اللہ کی ہدایت کے مطابق ان کو جنت میں جو ہے زندگی گزارنا سکھایا جائے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، راستے اللہ تعالیٰ کے سے، یعنی اللہ کے دین سے۔ جو کافر اللہ کے دین سے دوسروں کو روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور وہ روکتے ہیں خاص مسجد، خاص احترام والی کے سے،
یعنی مکہ کی وہ خاص احترام والی مسجد جس میں اللہ کا گھر ہے، وہاں جو ہے ان کو جانے نہیں دیتے لوگوں کو، یا جو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں بھی وہاں جا کر نا وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، وہ وہابی ہیں، تم نے وہاں نماز اپنی پڑھنی ہے، یا کسی بھی قسم کے جو باتوں سے جو ہے آپ نے وہاں جو ہے رفع یدین نہیں کرنی، آمین نہیں کرنی، وہ وہابی ہیں، بالکل ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ تو بہت سی باتوں سے جو ہے ان کو یہاں جو ہے ان کو سکھا کر بھیجا جاتا ہے کہ تم نے جو ہے ان کی فلاں فلاں بات نہیں ماننی، اپنے فرقے کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ بھی ہے روکنا۔ فرمایا والمسجد الحرام ہے، اور وہ روکتے ہیں خاص مسجد خاص احترام والی سے، الذی وہ مسجد جعلناہ بنایا ہم نے جس کو للناس واسطے تمام لوگوں کے، ساری دنیا کے لیے ہم نے اس کو بنایا، سواء برابر۔ اس مسجد جو ہے وہ کسی فرقے کی نہیں ہے، کسی ملک سعودیہ کی نہیں ہے، وہ ساری دنیا کی ہے مسجد الحرام جو ہے عبادت کے لیے، سواء برابر، وہ برابری کی سطح پر سارے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ ہے، اور کسی کو بھی جو ہے بغیر کسی خاص وجہ کے اس مسجد میں جو ہے آنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ العاکف جو اعتکاف کرنے والے ہیں، بیٹھنے والے ہیں، فی ہے بیچ اس مسجد کے، والباد اور وہ تمام جو باہر سے آنے والے ہیں، بادیوں سے آنے والے ہیں، دوسرے ملکوں سے، بادی جو دوسرے ملکوں سے آنے والے ہیں، دوسری بستیوں سے آنے والے ہیں، دوسرے لوگوں سے آنے ملکوں سے آنے والے ہیں، والباد اور جو باہر سے آنے والے ہیں، تو وہاں کے رہنے والوں، الکافر آ کے بیٹھنے والے یعنی یہاں کے رہنے والوں، اور وہ لوگ جو بعد باہر سے آنے والے ہیں، دونوں کے لیے جو ہے وہ مسجد جو ہے برابر کی عبادت گاہ ہے۔ وہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے باہر سے آنے والے لوگوں کو مسجد میں عبادت سے روک نہیں سکتے۔ وَمَن يُرِدْ اور جو شخص بھی ارادہ کرے گا، چاہے گا، فیہ بیچ اس مسجد کے، بِإِلْحَادٍ ساتھ بے دینی کے، جو شخص بھی مسجد حرام کے اندر بے دینی پھیلائے گا، اللہ کے آسمانی دین کے خلاف اپنے کسی مذہب کی، کسی فرقے کی باتیں جو ہے من گھڑت جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرے گا، بے ظلم انصاف زیادتی کے، نُذِقْہُ ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ وہ مسجد جو ہے وہ اللہ کے، ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ توحید کے مرکز ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور پوجا کے یہ مرکز ہیں، اللہ کے آسمانی دین کے نفاذ کے یہ مسجدیں جو ہے یہ مرکز ہیں، ان میں جو ہے اللہ کے دین کے، آسمانی دین کے علاوہ کسی اور کا من گھڑت جو ہے مذہب یا مذاہب جو ہے وہ نہ پھیلائے جائیں، نہ کوئی شرکیہ کام جو ہے ان مسجدوں کے اندر کیے جائیں، کیونکہ یہ پاکیزہ ہیں، توحید والی مسجدیں ہیں۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی توحید، اللہ کے آسمانی دین کے علاوہ جو ہے اپنی طرف سے من گھڑت فرقوں کی چیزیں جو ہے وہاں داخل کرے گا تو اس کو ہم دردناک عذاب دیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا اور جس وقت ٹھکانہ دیا ہم نے، ابراہیم واسط ابراہیم علیہ السلام کے، مکانہ جگہ، البیت خاص گھر کی، اس وقت، اس کے معنی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص گھر کے ٹھکانے میں جگہ دی، ملک شام سے جو ہے ان کو بھیجا گیا کہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، جہاں حضرت حاجرہ جب وہ صفا مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھیں، اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، ان کو وہاں لٹایا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام ماں بیٹے کو چھوڑ کر واپس ملک شام چلے گئے تھے،
تو اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا تھا جو زمزم کا چشمہ ہے، تو وہاں جو ہے رہتے تھے ماں بیٹا۔ پھر جب بیٹا جو ہے بھاگنے دوڑنے کی عمر جو ہے جوان ہوا، تو پھر جو ہے اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ میرے گھر کی تعمیر کر دو۔ یہاں بیت اللہ جو ہے پہلے بنا ہوا تھا، فرشتوں نے بنایا ہوا تھا، لیکن طوفان نوح کی وجہ سے جو ہے وہ گھر جو تھا وہ گر گیا تھا۔ تو اللہ نے جو ہے ان کو حکم دیا کہ وہاں جا کر جو ہے میرا گھر تم اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو ہے تعمیر کر دو۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پہنچایا کہ وہاں جا کر جو ہے رہو اور میرے گھر کو تعمیر کرو، جب تک جو ہے وہ تعمیر ختم نہیں ہوتی وہاں سے ادھر ادھر نہیں جانا۔ دوسری بات فرمایا کہ اللہ تشرک، یہ کہ لا تشرک، یہ کہ نہ تو شرک کرنا بھی ساتھ میرے شیئن، کسی کو کسی بھی چیز کو جو ہے میرے ساتھ شامل نہیں کرنا، میری ذات میں، میری صفات میں، میری عبادت میں، میری بندگی میں، میرے اختیارات میں، میرے جو ہے تبدیلیوں میں کسی کو بھی شامل نہیں کرنا۔ بالکل ہر معاملے میں توحید ہونی چاہیے، وحدہ لا شریک، صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، کسی اور کو میرے ساتھ شامل نہیں کرنا۔ تو گھر بنانا ہے وہاں، اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں بنانا، حصے دار نہیں بنانا، شامل نہیں کرنا۔ وطاہر، اور تو پاک کر دے، بیت یا گھر میرے کو، للطائفین، واسطے تمام طواف کرنے والوں کے، والقائمین، اور واسطے تمام قیام کرنے والوں کے، جو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں جو ہے پہلا جو ہے وہ قیام ہے، کھڑے ہو کر الحمد شریف پڑھنا، سورتیں پڑھنے۔ فرمایا وطاہر بیت یا، اور تو پاک کر دے گھر میرے کو، للطائفین، واسطے تمام طواف کرنے والوں کے، والقائمین، اور واسطے تمام قیام کرنے والوں کے، والرکع، اور واسطے تمام رکوع کرنے والوں کے، السجود، اور واسطے تمام سجدہ کرنے والوں کے۔ ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دے۔ چنانچہ جو خوش نصیب وہاں گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ وہاں صفائی ہے، پاکیزگی، بالکل جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ مسجد الحرام کے ہر جو پوری عمارت جو ہے اس میں جو ہے، اور بیت اللہ کے ارد گرد جو صحن ہے اس میں پاکیزگی نظر آئے۔ وہ اذن، اور اے ابراہیم علیہ السلام تو آواز دے، پکار، اذان دے، بلا۔ وَأَذِّن، اور تو اذان دے، فی الناس، بھی تمام لوگوں کے، بالحج، ساتھ حقیقی حج کے، الحج حقیقی حج، الف لام لگایا، کیونکہ الحج وہ ہے جس کا طریقہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا گیا، وہ ہے حقیقی طریقہ الحج۔ جس نے کسی بھی شخص نے اپنا طریقہ بدل دیا، آسمانی طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا طریقہ بنایا، وہ الحج نہیں ہوگا، وہ حج تو ہوگا۔ حج نکرہ جب بن جائے تو عام حج، جس طرح جس مرضی طریقے سے حج ادا کرو، لیکن جب الف لام لگ گیا تو پھر یہ ہے خاص حج، یعنی حج کا وہ طریقہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے امت کو سکھایا۔ تو فرمایا وَأَذِّن، اور تو اذان دے، بلا، فی الناس، بھی تمام لوگوں کے، بالحج، ساتھ حقیقی حج کے، یاتو کا، وہ آئیں گے تیرے پاس، رجالن، پیدل، رجل کے معنی ہوتا ہے پاؤں، رجالن کے معنی پاؤں پر چل کر، پیدل، وعلیٰ کل ضامر، اور وہ آئیں گے اوپر تمام ضامر، کمزور سواریوں کے، کمزور سواریوں پر بھی بیٹھ کر وہ میرے گھر تک آئیں گے۔
یاتینا وہ آئیں گے، من کل فجن ہر راستے سے، عمیق گہرے سے، وہ گہرے سے مراد ہے دور لمبے راستے، وہ لمبا راستہ چل کر کمزور سواریوں پر بیٹھ کر لمبا راستہ چل کر وہ میرے گھر تک آئیں گے۔ پھر دیکھ لیں وَأَذِّن، اور تو پکار، اذان دے، بلا، فی الناس بھی تمام لوگوں کے، بالحج ساتھ حقیقی حج کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر جو ہے اذان دی، اذان ابراہیم علیہ السلام نے دی، اور ساری دنیا تک کے آخری کونوں تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا دیا۔ یہ معجزہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے گھر میں کھڑے ہو کر لوگوں کے لیے اذان دو حج کے لیے، تو اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر ساری دنیا کے، زمین کے آخری کناروں تک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا دیا۔ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور تو اذان دے بیچ لوگوں کے، پکار بیچ لوگوں کے، بلا بیچ لوگوں کے، بالحج ساتھ حقیقی حج کے۔ الحج خاص حج، وہ طریقہ نبی حج کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ جو فرقے جو ہے اس میں تبدیلی کر لیں وہ الحج نہیں ہوگا، اس کا الف لام اتر جائے گا، پھر وہ حج ہوگا، عام حج ہوگا۔ اللہ جو ہے الحج کو قبول کرے گا، عام حج کو قبول نہیں کرے گا۔ یا تو کا وہ لوگ آئیں گے، جب آپ ابراہیم علیہ السلام اذان دیں گے، بلائیں گے لوگوں کو حج کے لیے، تو وہ یا تو آئیں گے رجالن پیدل، رجل کے معنی ہوتا ہے پاؤں، رجالن پاؤں پر، یعنی پاؤں پر چل کر پیدل۔ یا تو کا وہ آئیں گے لوگ تمہارے پاس رجالن پیدل، وعلیٰ کل ضامر، اور اوپر ہر ایک کمزور سواری کے، کمزور سواری جو ہے اس پر جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے۔ بے شک کمزور ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں حج کے لیے پہنچائے گا۔ یاتینا وہ آئیں گے، من کل فجن ہر راستے سے، فج کے معنی راستہ، آئیں گے وہ ہر راستے، عمیق گہرے سے، گہرے کے معنی دور کے سے، دور دراز کے راستے جو ہے وہ طے کر سواریوں پر سفر کر کے وہ میرے گھر کا حج کرنے آئیں گے۔ یشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہوں، منافع فائدوں کو، لہم جو واسطے ان کے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت نے حج میں جو فائدے رکھے ہیں وہ ان فائدوں میں شامل ہو جائیں، وہ ان حج کے فائدوں کو حاصل کرنے میں شامل ہو جائیں دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان حج کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پاک صاف جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ حاجی کے جو ہے تمام گناہ جو ہے ان سے ان کو پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا لیشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہوں، منافع فائدوں کو، لہم جو واسطے ان کے ہیں، حج کے اندر جو فائدے ہیں، تاکہ دنیا کے لوگ جو ہے ان فائدوں میں شامل ہو جائیں، حاصل کریں جو اجر و ثواب۔ یہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں جو ہے ایک نماز کا 27 نمازیں یہ ہو سکتا ہے، ثواب مل سکتا ہے، لیکن بیت اللہ کے اندر ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اور وہاں جو بھی کام جو ہے عبادت کے ہوں گے ان کا اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر جو ہے اس کا اجر و ثواب دیں گے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ، اور تاکہ وہ ذکر کریں نام کا، اللہ کا، فی ایامن بیچ دنوں، معلومات جانے پہچانے کے، وہ مقررہ دنوں میں جو ہے اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ کہاں ذکر کریں؟ علی ما، اوپر ان جانوروں کے، رزقہم جو اس نے ان کو رزق دیا، من بہیمت چوپایوں میں سے، الانعام جانور، تاکہ وہ جو چوپائے جانور ہیں
بھیڑ بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کو ذبح کرتے ہوئے حج کے بعد 10 ذی الحج کو ان پر جو ہے اللہ کا نام لے کر جو چھری چلاتے ہیں ان کو ذبح کرتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے اللہ کے ذکر کو جو ہے اللہ کے نام کو جو ہے ان مقررہ قربانی کے مقررہ دن جو ہے جانے پہچانے، ان میں جو ہے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور یاد کریں نام اللہ کا، فی ایام، بیچ دنوں معلومات جانے پہچانے کے، علی ما، اوپر ان جانوروں کے رزقہم جو اللہ نے رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، چپائے جانوروں میں سے۔ بہیمہ کے معنی 4 پاؤں والے، بکری، بھیڑ، اونٹ جو ہے، گائے، بیل وغیرہ، اور انعام کے معنی جانور۔ فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، منہا، ان جانوروں میں سے، جب تم قربانی کر لو ان کو ذبح کر لو تو خود بھی ان کا گوشت کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ، اطعموا کے معنی کھلاؤ، البائس خستہ حال، بد حال، الفقیر حقیقی محتاجوں کو، جو خستہ حال، بد حال، انتہائی غریب جو ہے، فقیر محتاج لوگ، ان کو بھی ان قربانیوں کا گوشت کھلاؤ، یہ حکم ہوا۔ فرمایا ثم لیقضوا، پھر چاہیے کہ وہ پورا کریں، اتاریں، تفثہم، میل کچیل اپنی، قربانیاں کر کے پھر نہا کر جو ہے کپڑے پہننے، عام لباس۔ تو 9 ذی الحج کو جو ہے، 8 ذی الحج کو جو ہے مکہ سے جہاں بھی حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں حج کے لیے، 8 تاریخ کو جو ہے وہ احرام باندھ کر جو ہے مینا میں چلے جائیں گے، اور 8 سے اگلی تاریخ جو ہے وہ مینا میں رہیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور اگلی صبح وہ جو ہے مینا والے جو ہے میدان عرفات میں چلے جائیں گے، اور میدان عرفات جو ہے 9 تاریخ کو وہاں پہنچ کر جو ہے مسجد نمرہ جو ہے وادی نمرہ میں جو مسجد نمرہ ہے میدان عرفات سے باہر، وہاں دوپہر کو جو ہے وہ وہاں کے جو ہے خطبہ دینے والے جو بزرگ ہیں، عالم ہیں، وہ حج کا خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے کے بعد پھر 2 فرض قصر نماز، 2 فرض جو ہے وہ پڑھاتے ہیں زور کے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر جو ہے اسی وقت جو ہے ساتھ ہی 2 فرض جو ہے وہ عصر کے پڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے دونوں نمازیں قصر جو ہے وہ خطبہ دینے والے جو ہے امام جو ہے وہاں پر جو حج کا خطبہ دیتے ہیں، وہ خطبے کے بعد مسجد نمرہ میں سورج ڈھلنے کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے، اور خطبے کے بعد جو ہے وہ امام جو ہے 2 فرض جو ہے نماز کے پڑھاتا ہے تمام حاجیوں کو جماعت کے ساتھ، اور زور کے 2 فرضوں کے سلام کے بعد پھر عصر کے کھڑے ہو کر جو ہے عصر کے 2 فرض جو ہے ان کی جماعت کرواتا ہے۔ اس طرح دونوں نمازیں جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے علیحدہ علیحدہ 2 فرضوں کے ساتھ جو ہے مکمل ہوتی ہیں حج کے موقع پر، اور یہ دونوں نمازیں علیحدہ علیحدہ 2 فرضوں کے ساتھ مکمل کر کے تمام حاجی جو ہیں وہ میدان عرفات میں پھیل جاتے ہیں، اور میدان عرفات میں جو ہے وہ شام تک، سورج غروب ہونے تک جو ہے وہ اللہ کے ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے قریب جا کر اس کو پہاڑ جو ہے دیکھیں، وہ ابھی ذہن میں نام نہیں آ رہا، تو جبل رحمت کے دامن میں جا کر اس کو اور بیت اللہ کو ایک سیدھ میں رکھ کر جو دعائیں مانگے گا وہ اس کی دعائیں زیادہ افضل ہوں گی۔ بہرحال جو وہاں نہیں پہنچ کر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جہاں بھی ہے وہ دعائیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو جو ہے قبول فرمائے گا۔ فضیلت ہے ان دعاؤں کی وہاں پر میدان عرفات میں۔ تو زور عصر پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جہاں پر جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، پھر مغرب کی نماز جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہاں میدان عرفات میں جو ہے مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی، بغیر ادا کیے جو ہے واپس لوٹنا ہے مینا کی طرف، اور مینا کے قریب جب پہنچیں گے تو وہاں پر جو ہے وادی
جو ہے وہ جو ہے ایک مسجد ہے، تو اس کا نام بھی ہے قرآن پاک میں مسجد مشعر الحرام۔ وہاں پر آ کر جو ہے تمام حاجی جو ہے وہ وہاں پر آ کر مسجد مشعر الحرام کے اندر آ کر وہ اپنا مغرب کی نماز 3 فرض جو ہے وہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے مزدلفہ میں جا کے جی مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھیں۔ ہاں جی، مزدلفہ میرے نام میں نہیں آ رہا تھا، بس بڑھاپے نے بلا دیا سب کچھ۔ وادی مزدلفہ ہے، اس میں مسجد الحرام ہے، مسجد مشعر الحرام، مسجد کا نام ہے مشعر الحرام، اور وادی کا نام ہے وہ کیا کہا آپ نے، مزدلفہ۔ تو مزدلفہ کی وادی میں جو ہے وہ مسجد مشعر الحرام ہے، وہاں آ کر جو ہے تمام حاجی جو ہے عصر کی مغرب کی نماز کے 3 فرض پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 فرض جو ہے وہ پڑھیں گے عشاء کے، اور وہیں پر جو ہے وہ سو جائیں گے۔ اگلی صبح جو ہے وہ مینا میں داخل ہوں گے، تو داخل ہوتے ہی وادی محسرہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھیوں کے لشکر پر عذاب آیا تھا، ان کو تباہ و برباد کیا تھا، اس کو وادی محسرہ کہا جاتا ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، راستہ ہے۔ تو وہاں سے گزرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، یہاں سے تیزی سے گزرو۔ تو تیزی سے گزر کر آگے مینا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دن جو ہے یہ 9 کو عرفات میں تھے، یہ رات رہے وادی مزدلفہ میں، اور یہ اگلا دن جو ہے وہ ہے 10واں دن۔ تو 10 کو جو ہے مینا میں پہنچ کر وہاں 7 کنکریاں لے کر سب سے پہلے جو ہے جو سب سے بڑا ستون ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کی علامت جو ہے، جو مکہ کی طرف سب سے آخری ہے، تو وہاں جا کر ہر حاجی جو ہے وہ 7 کنکریاں مارتا ہے۔ پھر اس کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے وہ واپس اپنے جب مینا میں آ جاتے ہیں، پھر وہاں سے جانور لے کر جو ہے وہ قربان کرتے ہیں، اور جانور قربان کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ نہا کر میل کچیل اتار کر جسم کی فرمایا ثم لیقضوا تفثہم، پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنی میل کچیل دور کر لیں۔ تو قربانی کے بعد جو ہے وہ نہا کر جو ہے احرام کھول کر عام کپڑے پہن لیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اسی 10 تاریخ کو جو ہے قربانیاں دینے کے بعد وہ کیا کریں گے، وَلْيُوفُوا، اور چاہیے کہ وہ پورا کریں نذورہم، نذریں اپنی۔ اگر کسی نے ایک سے زیادہ قربانی کرنی ہے کسی کی طرف سے یا اپنی طرف سے، تو وہ جو ہے اس نذر کو جو ہے وہ پورا کر دے۔ اس کے بعد جو ہے قربانیوں کے بعد وَلْيَطَّوَّفُوا، اور اسی دن کو قربانیوں کے بعد جب فارغ ہو گئے تو پھر طواف کے لیے جانا ہے، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں بالبیت، ساتھ خاص گھر کے العتیق، جو حقیقی پرانا ہے یا حقیقی آزاد ہے۔ پرانا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس وہاں ہیں، وہ پاس وہاں ہمارا، یہ روئے زمین پر پہلا قرآن کہتا ہے پہلا گھر ہے جو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، اس سے پہلے کوئی کسی انسان نے کسی کا گھر نہیں تھا۔ یہ بیت اللہ جو ہے یہ پہلا گھر ہے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا، اس لیے اس کو عتیق کے معنی پرانا بھی ہے، سب سے پرانا گھر، اور عتیق کے معنی عتق کے معنی آزاد کرنا۔ یہ گھر جو ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی ایک قوم یا کسی ایک ملک کا اس پر قبضہ نہیں ہے، اس میں عبادت کرنے کے لیے سب کے لیے یہ آزاد ہے، کوئی شخص جو ہے اس گھر پر پابندی نہیں لگا سکتا بغیر کسی وجہ کے۔ تو اس لحاظ سے العتیق کے معنی حقیقی پرانا یا حقیقی آزاد گھر۔ تو پھر جو ہے اس 10 تاریخ کو قربانیوں کے بعد جو ہے طواف کے لیے حاجی جاتے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کر کے جو ہے طواف کے نفل پڑھ کر زمزم پی کر پھر وہ واپس مینا میں آ جاتے ہیں۔ یہ 10 تاریخ جو ہے مکمل ہوگی، مینا میں آ گئے طواف کرنے کے بعد۔ اس کے بعد جو ہے اگلے 3 دن جو ہے وہ قربانیوں کے بھی ہیں اور شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بھی ہیں۔ وہ اگلے جو ہے 11، 12، 13 تاریخ کو جو ہے دوپہر سورج ڈھلنے کے وقت جو ہے تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قربانیاں جو 10 کو نہیں کر سکے وہ 11، 12، 13 تک جو ہے وہ قربانیاں بھی کریں گے۔ تو ان تینوں میں دنوں میں قربانیاں بھی کریں گے،
جو نہیں 10 تاریخ کو کر سکے، اور ہر شخص جو ہے وہ تینوں ستونوں کو 7 کنکریاں جو ہے وہ تینوں ستونوں کو مارے گا ان 3 دنوں میں۔ فرمایا ذالکہ یہ ہے اللہ کے رسول کا حج کا طریقہ، وَمَن يُعَظِّمْ اور جو تعظیم کرے، عزت کرے، حرمات عزت والی چیزوں کی، اللہ کی، جو اللہ کی قابل احترام چیزوں کی عزت کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ پس وہ عزت کرنا بہتر ہے واسطے اس کے، عند ربہ پاس اس کے رب کے۔ جو اللہ کی قابل احترام چیزوں کی عزت کرے گا تو اس کی یہ عزت کرنا جو ہے اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے۔ اب جو ہے جو چیز اللہ کے نام کی ہے وہ قابل احترام ہے، مسجد ہے، قرآن پاک ہے، کوئی بھی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، قرآن پاک ہے، قربانی کے جانور ہیں، جو بھی چیز اللہ کی طرف جس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے وہ پھر جو ہے عام نہیں ہوتی، وہ خاص ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کے احترام والی چیزوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کا احترام کرنا پڑتا ہے ہر شخص کو، وہ اس کو اپنی مرضی سے جو ہے نہیں اس کو استعمال کر سکتا، اس پر 100% اللہ کی مرضی چلے گی۔ فرمایا آگے وَحِلَّتْ اور حلال کر دیے گئے ہیں لکم واسطے تمہارے، الانعام و خاص جانور، الا مگر ما یتلا جو پڑھے جاتے ہیں علیکم اوپر تمہارے لیے تمام چوپائے جانور جو ہیں وہ حلال ہیں، سوائے ان کے جن کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے حرام قرار دے دیا، اور وہ ہے ناخنوں والے جانور، پنجوں والے، جو پنجوں میں شکار پکڑ کر یا جن کے ناخن ہیں وہ جانور جو ہے وہ حرام ہیں۔ فَإِجْتَنِبُوا پس اجتناب کرو، دور رہو، بچو، الرجس خاص غلاظت سے، گندگی سے، من الاوثان بتوں کی، اپنے آپ کو بتوں کی، شرک کی غلاظت سے، گندگی سے، رجس کے معنی گندگی، ناپاکی، اپنے آپ کو فَإِجْتَنِبُوا پس بچو تم رجس خاص غلاظت سے، پلیتی سے، من الاوثان بتوں کی سے، تمام بتوں کی، وَاجْتَنِبُوا اور دور رہو یا بچو قول الزور بات حقیقی جھوٹی کے سے، کبھی جھوٹ بول کر کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ منافق کی پہلی نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے، تو جھوٹا شخص جو ہے بڑا ملعون ہوتا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کر فریب کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، اللہ کے آسمانی دین کے خلاف جھوٹے مذہب گھڑ کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور بچو باتوں حقیقی جھوٹ کے سے، حنفاء حنیف بن کر رہو، توحید والے بن کر رہو، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، غیر مشرکین نہ شرک کرنے والے ہو جاؤ، بہی ساتھ اس اللہ کے، توحید پر زندگی گزارو، 24 گھنٹے توحید پر جو ہے اپنی زندگی گزارو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَمَن یشرک اور جو شخص بھی شرک کرے گا رب کے ساتھ، مخلوق میں سے کسی کو شریک کرے گا، شامل کرے گا، فرمایا باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، فَكَأَنَّمَا پر جیسے کہ وہ خرہ گرا، من السماء خاص آسمان سے، پہلے آسمان سے۔ فرمایا جو شرک کرتا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ جس طرح کوئی پہلے آسمان سے نیچے گرے تو اس کی ہر ہڈی پسلی جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ شرک کرنے والے شخص کی مثال یہ ہے کہ جس طرح وہ آسمان کی بلندی سے نیچے گرے تو اس کا جسم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ جو شرک کرتا ہے وہ تباہ ہو گیا، اس کا رہا ہی کچھ نہیں۔ فرمایا
فتخطفہ، پس اچک لیتے ہیں، جھپٹ لیتے ہیں اس کو، الطیر، حقیقی پرندے۔ جب وہ گرتا ہے تو اس کے جو ہے گوشت جو ریزہ ریزہ اس کو پرندے کھا جاتے ہیں، وہ رہتا ہی نہیں ہے، وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا، بالکل تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ جس سے بلندی سے گرنے والا شخص جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس سے شرک کرنے والا شخص جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، کوئی ایمان نہیں اس کا۔ فرمایا فتخطفہ، پس جھپٹ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، اچک لیتے ہیں اس کو، الطیر، حقیقی پرندے۔ جب وہ زمین پر گرتا ہے تو پرندے پھر اس کا جو ہے ڈھانچہ جو ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اس کو پھر پرندے جو ہے وہ نوچ سے لے کر کھا جاتے ہیں۔ فرمایا اور تہوی، جب گرا دیتی ہیں، ہوا کے معنی نیچے گرانا، اور تہوی یا گرا دیتی ہیں، بہی اس شخص کو، الریح، خاص ہوائیں، اس جو ہے وہ شخص جو ہے آسمان سے گرا، زمین پر جو ہے سیدھا گرنے کے بجائے راستے میں ان کو تیز ہوائیں جو ہے اٹھا کر کہیں کی کہیں دور جا کر جو ہے ان کو پھینک دیتی ہیں۔ یہ ہے مشرک کا انجام، کہ وہ سیدھا گرے آسمان سے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑوں کو پرندے کھا جاتے ہیں، اور اگر وہ سیدھا نہ گرے، راستے میں تیز ہوائیں آ جائیں تو وہ سیدھا گرنے کی بجائے اس ہوائیں جو ہے اس کو اڑا کر کہیں کا کہیں لے جاتی ہیں۔ یہ ہے مشرک کی مثال جو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ کوئی بھی شرک کرنے والا شخص جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے شرک کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا شروع میں، آیت کے شروع میں، کہ حنفاء للہ، توحید والے بن جاؤ واسطے اللہ کے، اللہ کی توحید کو ماننے والے بن جاؤ، شرک نہ کرو، ورنہ جو ہے تم تباہ کر دیے جاؤ گے شرک کی وجہ سے۔ فرمایا او تہوی، یا گرا دے، بہی اس شخص کو، الریح، خاص ہوا، فی مکان، بیچ جگہ، سحیق، دور کی کے۔ فرمایا کہ آسمان سے گرنے والا شخص جس نے شرک کیا ہے، فرمایا اس کو تیز ہوائیں جو ہے راستے میں ہی اچک کر، جھپٹ کر، قابو کر کے جو ہے وہ اس کو کہیں دور جا کر پھینک دیتی ہیں، یعنی مشرک کا نام و نشان نہیں رہتا۔ ذالک کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کا انجام۔ وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو شخص بھی تعظیم کرے گا، عزت کرے گا، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، جو چیزیں، جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہے، جو ان کا احترام کرے گا، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ان کا احترام ختم نہیں کرے گا، فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ، مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کے تقوی کی باتوں میں سے ہے، یہ دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے، کہ اللہ کی طرف نسبت کی جانے والی چیزیں، مسجدیں، اللہ کا قرآن جو ہے، یہ اللہ کے جو ہے کہ قربانی کے جانور، یا وہ جو جانور جن کو، یا وہ فصلیں جن کو جو ہے اللہ کے نام پر وقف کیا جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے اللہ کے لیے۔ اسلام سے پہلے جو ہے وہ جانوروں کو جو ہے پٹا ڈال کر نشانی کے طور پر اللہ کے نام پر کر دیتے تھے، اور اس کے بعد جہالت جب پھیلی تو بابے کے نام کے وہ جانور، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو گائے وغیرہ جو ہے وہ چلتی پھرتی تھی فصلوں میں، تو لوگ کہتے تھے یہ بابے کے جانور ہے، یہ گائے بابے کی ہے، یہ بیل بابے کا، اس کو کہنا نہیں کچھ بھی۔ تو پھر جو ہے جو اللہ کے نام کی چیزیں تھیں وہ جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کی بجائے بابے جو ہے قبروں والے جو ہے ان کے نام کی کر دیں، اور آج بھی ہیں، زمینیں ہیں، رقبے ہیں، جانور جو ہیں بنا کیے جاتے ہیں غیروں کے نام پہ، 11ویں والے نام کے یا کسی اور کے نام کے، آج بھی ہے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نام کے، اگر آپ نے جانور یا کوئی رقبہ یا کوئی چیز جو ہے کرنی ہے تو اللہ کے نام کی کرو، غیر اللہ کے نام کی نہ کرو۔ فرمایا
تو یہ آج بھی دونوں کام ہو رہے ہیں. جو توحید والے ہیں وہ اپنی چیزوں کو، جانوروں کو، اپنی زمینوں کو یا پیداوار کو اللہ کے نام پر کر دیتے ہیں، اپنے سے جدا کر دیتے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے. اور جو مشرک ہیں وہ اپنے جانور اور اپنی چیزیں یا فصلیں جو ہے وہ اللہ کی بجائے جو ہے جن کو شریک بناتے ہیں قبروں والے یا دیگر، وہ ان کے نام کی کر دیتے ہیں. یہ آج بھی جو ہے دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو شخص تعظیم کرے گا، عزت کرے گا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، جو چیزیں اللہ کے نام پہ کر دی گئی ہیں، جو ان کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، ان میں اپنی مرضی نہیں کرے گا. جو چیز اللہ کے نام کی کر دی گئی ہے اب وہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں ہو سکتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک جو ہے، جو چیز انہوں نے اللہ کے نام کی ہوتی ہے اس کو جو ہے اپنے معبودوں کے نام کی کر دیتے ہیں. قبروں کے نام کی جو ہے یا پیروں کے نام کی جو ہے وہ کر دیتے ہیں، بتوں کے نام کی کر دیتے ہیں. لیکن جو پہلے سے بتوں کے نام کی ہوئی ہوتی ہے اس کو بدل کر اللہ کے نام کی نہیں کرتے. جو بتوں کی یا بت خانوں کے نام کی چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں ان کو جو ہے اللہ کے نام بدل کر اللہ کے نام کی نہیں کرتے. یہ قرآن پاک میں ہے. اور جو اللہ کے نام کی چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں تو مشرک جو ہے وہ اللہ کے نام سے بدل کر جو ہے وہ غیر اللہ کے نام کی کر دیتے ہیں. لیکن جو توحید والے، ایمان والے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے. جو چیز اللہ کے نام کی ہو گئی وہ ہو گئی بس. اس کو نہ خود استعمال کر سکتے ہیں نہ جو ہے کسی کو استعمال کروا سکتے ہیں. مثلا قربانی کا جانور فکس ہو گیا، اب اس سے قربانی ہی دی جائے گی. اب قربانی کے جانور کو جو ہے شادی کے کھانے کے لیے یا ولیمے کے کھانے کے لیے جو ہے اس کو قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا. اس کو صرف قربانی کے لیے ذبح کیا جائے گا. اس کے جو ہے اس کو کسی اور جگہ استعمال نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے نام کی ہو گئی ہے. تو فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو شخص تعظیم کرے گا، عزت کرے گا شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کے تقوی میں سے ہے. یہ دلوں کی پرہیزگاری کی نشانی ہے کہ انسان جو ہے جو چیزیں اللہ کے نام کی ہے ان کا احترام کرتا ہے. وہ مسجد کا احترام کرتا ہے. مسجد میں کو جو ہے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا. جہاں چاہے بیٹھ گئے، جہاں چاہے تھوک دیا، جہاں چاہے جو ہے کچھ بھی کیا، نہیں. وہ اللہ کے نام کی ہے. اللہ کا قرآن ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. وہ اس کو عام کتابوں کی طرح استعمال نہیں کرتا. اس کا خاص مقام ہے. ذالک الکتاب، یہ خاص کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے اس کو تمام دنیا کی کتابوں پر جو ہے وہ اعلیٰ سمجھتا ہے کہ اس کا ہر حکم، اس کا ہر فیصلہ، اس کی ہر نصیحت سب سے اعلیٰ ہے. وہ اس کو چھوڑ کر دنیا کی کتابوں کے پیچھے نہیں چلتا. وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. فرمایا کہ فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کے تقوی میں سے ہے. یہ دلوں کی تقوی کی نشانی ہے کہ جو اللہ کے نام کی نسبت کی چیزیں ہیں ان کا وہ شخص جو ہے احترام کرتا ہے، ان کو اپنی مرضی سے جو ہے استعمال نہیں کرتا. فرمایا لَكُمْ، واسط تمہارے فیہا، بیچ ان چوپایوں کے، منافع، جو قربانی کے جانور ہیں، فائدے ہیں، الی اجل مسمى، وقت، اجل کے معنی وقت، مسمى کے معنی نام رکھا گیا، الی کے معنی تک، مقررہ وقت تک. یہ جو چوپائے ہیں ان کو مقررہ وقت تک تم ان سے فائدے اٹھاتے ہو، اس کے بعد جو ہے ان کو قربان کر دیتے ہو. ثم محلها، پھر حلال ہونا ہے ان جانوروں چوپایوں کا، الی البیت العتیق، طرف خاص گھر حقیقی آزاد کی یا حقیقی پرانے کی. تم نے جو ہے چوپایا جانور جو ہے اس سے فائدے اٹھائیں، پھر اس کو قربانی کا جو ہے قربانی کے لیے ذبح کرنے کے نیت سے پھر اس کو اللہ کے گھر کے پاس لے آتے ہو دنیا سے قربان کرنے کے لیے. اور پھر یہ جو اللہ کا آزاد گھر ہے، حقیقی آزاد یا حقیقی پرانا گھر ہے، اس کے قریب منا میں لا کر جو ہے اس کو پھر قربانی کے جانور کی طرح ذبح کر دیتے ہو اللہ کے نام پر. تو یہ ہے اللہ رب العزت کے فیصلے
ان کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ خاص طور پر جو ہے توحید جو ہے اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی مخلوق میں سے کسی چیز کو جو ہے شریک اور شامل اور حصے دار اللہ کے برابر جو ہے قرار نہیں دینا چاہیے، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ لو جی پھر پڑھ دوں میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا انہوں نے عمل کیے الصالحات حقیقی نیک عمل، جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل قرار دیا۔ ایمان لانے کے بعد لازم ہے کہ پھر اس ایمان کے مطابق نیک عمل بھی کیے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ہر کام ہر حکم جو ہے وہ اللہ کے نبی کے فرمان اور طریقے کے مطابق ہونا۔ اگر پھر جو ہے آسمانی دین کو یا اس پر عمل کرنے کو تبدیل کر دیا گیا تو پھر جو ہے بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جنات ان ایمان والے نیک لوگوں کے لیے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جنتوں میں، تجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار خاص نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے فیہا بیچ ان جنتوں کے من اساور کنگنوں میں سے، من ذہب سونے کے، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا اور وہ پہنائے جائیں گے موتی، ولباسہم اور لباس ان جنتیوں کا فیہا بیچ ان جنتیوں کے جنت کے حریر ریشم کا ہوگا۔ تمام مرد عورتیں جو ہے باریک ریشم موٹا ریشم جو ہے وہ پہنیں گے، اور کنگن پہنائے جائیں گے، موتی پہنائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو خوبصورت بنائیں گے۔ وَہُدُوا اور وہ چلائے جائیں گے الطیب طرف تمام حقیقی پاکیزہ من القول باتوں کی۔ جنت میں کوئی لچر فضول جھوٹ کوئی گندی باتیں نہیں ہوں گی، پاکیزہ باتیں ہوں گی۔ جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے سلام کہیں گے، کوئی بھی کسی قسم کی لچر بات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ وَہُدُوا اور وہ چلائے جائیں گے، ہدایت دیے جائیں گے، چلائیں جائیں گے الی صراط الحمید طرف راستے تمام حقیقی تمام تعریفوں والے اللہ کے۔ جو زندگی کے گزارنے کا راستہ طریقہ جو ہے اللہ نے جنت میں جو ہے وضع کیا ہوگا اس کے مطابق وہ جو ہے ان کو چلایا جائے گا، ان کو وہاں رکھا جائے گا جنت میں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، اللہ کو نہ مانا، اللہ کے دین، پیغمبروں، فرشتوں، آخر کے دن کو نہ مانا، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ راستے اللہ کے سے، والمسجد الحرام اور وہ روکتے ہیں خاص مسجد خاص احترام والی سے، الذی وہ مسجد جعلناہ بنایا ہم نے جس مسجد کو للناس واسطے تمام لوگوں کے سواء برابر، العاکف برابر ہیں، العاکف تمام وہاں کے بیٹھنے والے، وہاں کے رہنے والے۔ وہ مکہ مکرمہ جو مسجد الحرام کے اندر اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد تمام مکہ کے رہنے والوں فیہ بیچ اس کے جو اس میں رہنے والے ہیں مکہ کے ان کے لیے، والبعد اور باہر مکہ سے باہر کی بستیوں سے آنے والوں سب کے لیے جو ہے وہ مسجد برابر ہے، کسی کا اس پر جو ہے زیادہ حق نہیں ہے۔ عبادت کے لیے وہ مکہ والوں کے لیے اور مکہ سے باہر کی بستیوں تمام دنیا کی بستیوں سے آنے والوں کے لیے وہ مسجد برابر ہے۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ اور جو شخص ارادہ کرے گا چاہے گا فیہ بیچ اس مسجد کے، بے الحاد ساتھ بے دینی کے، بے ظلم ساتھ زیادتی کے، جو زبردستی جو ہے اللہ کے گھر میں جو ہے بے دینی پھیلائے گا، اللہ کی مسجد میں جو ہے بے دینی پھیلائے گا۔ بے دینی کیا ہے؟ آسمانی دین کے الٹ جو بھی بات وہاں پر پھیلائے گا وہ مجرم ہوگا۔ وہاں نبی علیہ السلام نے صرف اللہ کا آسمانی دین جو ہے وہ نافذ کیا تھا، کسی فرقے کا جو ہے کوئی مذہب جو ہے وہاں پر نبی علیہ السلام نے نافذ نہیں کیا تھا، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، صرف اور صرف آسمانی دین نافذ کیا تھا۔ کسی کی فقہ، کسی کا فرقہ، کسی کا مذہب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے قطعی طور پر جو ہے وہاں مسلط نہیں کیا تھا۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ اور جو شخص بھی ارادہ کرے گا بیچ اس مسجد کے، بے الحاد ساتھ بے دینی کے،
دین وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ جو لوگوں نے دنیا میں بنائے ہیں اپنے دین، وہ بے دینی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ بے ظلم انسان زیادتی کے نزدیک ہو، ہم چکھائیں گے اس کو من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ٹھکانہ دیا، بسایا، ابراہیم واسطے ابراہیم علیہ السلام کے مکان البیت، جگہ خاص گھر کی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص گھر بیت اللہ جو ہے اس کی جگہ پر پہنچایا ملک شام سے، اور فرمایا کہ اللہ تشرک، یہ کہ نہ تو شرک کر بھی ساتھ میرے شیئن، کسی بھی چیز کو، جو مخلوق میں سے کوئی چیز جو ہے اس کو میرا شریک نہیں بنانا، میری ذات میں، میری صفات میں، میرے اختیارات میں، میری عبادت میں، میرے فیصلوں میں بالکل کسی کو شامل نہیں کرنا۔ یہ توحید ہے۔ اس توحید کا جو ہے اللہ نے حکم دیا کہ لا تشرک بی شایا، نہ تو شامل کرنا، شریک کرنا، حصے دار بنانا ساتھ میرے کسی بھی چیز کو۔ وطہر بیتی، اور تو پاک کر دے گھر میرے کو، للطائفین، واسطے تمام طواف کرنے والوں کے، والقائمین، اور واسطے تمام قیام کرنے والوں کے، والرکع، اور واسطے تمام رکوع کرنے والوں کے، السجود، اور واسطے تمام سجدہ کرنے والوں کے۔ ان کے لوگوں کے لیے میرے گھر کو تو اے ابراہیم علیہ السلام پاک کر دے۔ وَأَذِّن، تو اور تو پکار، بلا، اذان دے، تو بلا، فی الناس، بیچ لوگوں کے، الناس تمام لوگ، تو اذان دے تمام لوگوں کے اندر۔ تیری اذان اللہ تعالیٰ دنیا کے کناروں تک تمام لوگوں کو تک پہنچا دے گا۔ تیری اذان تمام لوگوں تک پہنچے گی۔ اے ابراہیم میرے گھر میں کھڑا ہو کر تو اذان دے، بالحج، ساتھ حقیقی حج کے، تو لوگوں کو حج کا حکم دے، بلا ان کو، تیری آواز میں جو ہے دنیا کے آخری کناروں تک پہنچا دوں گا۔ یا تو کا، وہ لوگ آئیں گے، رجالن، پیدل، پاؤں پر چل کر پیدل، بالا کل ضامرن، اور اوپر ہر کمزور سواری کے، یاتینا، وہ آئیں گے، من کل فجن، ہر راستے سے، عمیق، گہرے سے، گہرے سے مراد ہے دور کے سے، وہ دور دراز راستے سے جو ہے وہ چل کر جو ہے کمزور سواریوں پر بھی وہ تیرے گھر تک پہنچیں گے۔ خاص ان کی سواریاں جو ہے وہ کمزور ہوں، وہ کوشش کریں کہ کمزور سواریوں پر ہی تیرے گھر میں جو ہے وہ آ جائیں، تیرے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے۔ لیشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہوں، منافع، فائدوں کو، لہم، جو واسطے ان کے ہیں، جو حج کے فائدے ان کے لیے اللہ نے مقرر کر دیے تاکہ وہ ان فائدوں میں شامل ہو جائیں حج کے ذریعے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ ذکر کریں نام اللہ کے کا، فی ایام، بیچ دنوں، معلومات، جانے پہچانوں کے، جانے پہچانے دن ہیں حج کے، 8 ذوالحج سے 13 ذوالحج تک۔ مینا میں رک جانا، میدان عرفات میں جانا، وہاں جو ہے خطبہ حج سننا، نمازیں قصر پڑھنا، پھر واپسی میں مزدلفہ کی وادی میں مسجد مشعر الحرام میں جو ہے مغرب عشاء پڑھنا، وہیں پہ سو جانا، اور اگلے دن جو ہے مینا میں آ کر بڑے ستون کو جو ہے 3 7 کنکریاں مارنی، اور اس کے بعد قربانیاں کرنے، اور قربانیاں کر کے جو ہے نہا دھو کر اپنی میل کچیل اتارنا، اور اس کے بعد بیت اللہ کے طواف کے لیے مکہ جانا، اور اس کے بعد اگلے جو ہے یہ 10 تاریخ کو جو ہے مکہ جائیں گے قربانیاں دے کر 10 کو، تو پھر اس کے بعد اگلے 3 دن جو ہے وہ وہاں رہنا ہے قربانیوں کے لیے، 3 دن قربانیوں کے لیے مزید، اور تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکر مارنے کے لیے وہاں رہنا ہے۔ تو یہ ہیں وہ حج کے جو ارکان ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہیں معلومات، جانے پہچانے ایام جو ہیں، علامہ، اوپر اس طریقے کے جو اوپر ان جانوروں کے ماں جو رزق ہم ان کو رزق دیے اللہ تعالیٰ نے، من بہیمۃ الانعام، میں چھپائے جانوروں میں سے، یہ مقررہ دنوں میں جو ہے قربانی کرنی ہے، قربانیاں کرنی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَفَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا، ان قربانیوں میں سے، قربانی کے جانور ذبح کر لو تو خود بھی گوشت کھاؤ، ان کا حلال ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، اور کھلاؤ تم خستہ حال، باعث برا حال، بد حال، الفقیر، حقیقی محتاجوں کو۔
جو حقیقی محتاج ہیں بیچارے حقدار ہیں، ان کا خستہ حال ہے، ان کو بھی قربانی کے گوشت میں سے کھلاؤ۔ ثم پھر لے یکزو تاکہ وہ اتار دیں، دور کر لیں، تفاسو ہم اپنی میل کچیل، یعنی قربانیاں دینے کے بعد نہانا ہے، اور نہانے کے بعد جو ہے جو احرام کھل رہا ہے اب اس کو احرام کو پہننا نہیں ہے، اب احرام کی وجہ نہانے کے بعد جو ہے عام کپڑے پہننے ہیں، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں قربانی کے بعد۔ فرمایا وَلْيُوفُوا، اور چاہیے کہ وہ پورا کریں نذورہم، نظریں اپنی، اگر انہوں نے کوئی جو ہے ایک سے زیادہ قربانیوں کی کوئی نظر مانی ہے تو ان کو وہ پورا کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، اور اسی 10 تاریخ کو قربانیوں کے بعد پھر وہ چاہیے کہ وہ طواف کریں بالبیت، ساتھ خاص گھر کے، یعنی بیت اللہ کا، العتیق، جو گھر پرانا ہے، سب سے پرانا ہے یا حقیقی آزاد ہے۔ عتیق کے دونوں معنی ہیں۔ ذالک کا یہ ہے حج اور عمرے کے طریقے۔ وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو شخص بھی تعظیم کرے گا، عزت کرے گا، حرمات اللہ، اللہ کی احترام والی چیزوں کی، جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہے، جو عبادت میں شامل کر دی گئی ہیں، وہ قابل احترام ہیں، اور ان کا جو ہے ان کی عزت کی جائے گی، ان کو پھر اپنی مرضی نہیں چلائی جائے گی۔ فَهُوَ خَيْرٌ، پس وہ عزت کرنا بہتر ہے، لہو واسع شخص کے، اندر رب پاس اس کے رب کے۔ وَأُحِلَّتْ، اور حلال کر دیے گئے ہیں، لَكُمْ واسع تمہارے، الانعام تمام چپائے، الا مگر ما یتلا، جو پڑھے جاتے ہیں، علیکم اوپر ان کے، جو تم پر پڑھے جاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ان کے علاوہ باقی سب چوپائے جو ہے وہ تم پر جو ہے حلال کر دیے گئے ہیں۔ اور جو حرام کیے گئے ہیں ان کی سب سے بڑی جو ہے پہچان جو ہے کہ وہ ناخنوں والے ہیں، جو ناخنوں والے، پنجوں والے جو ہیں جانور ہیں وہ حرام کر دیے گئے۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوا، پس اجتناب کرو، بچو، دور رہو، الرجس، حقیقی گندگی سے، خاص غلاظت سے، من الاوثان، تمام بتوں کی غلاظت سے۔ شرک غلیظ عمل ہے، مشرک جو ہے غلیظ عمل کی وجہ سے ناپاک بن جاتا ہے، غلیظ بن جاتا ہے۔ مشرک شرک کی وجہ سے، شرک کی غلاظت کی وجہ سے غلیظ اور گندا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس بچو، دور رہو، خاص غلاظت سے، من الاوثان، تمام بتوں کی، وَاجْتَنِبُوا، اور بچو، قول الزور، بات حقیقی جھوٹی سے، جھوٹی باتیں نہ کرو، جھوٹوں پر رب کی لعنت برستی ہے۔ جھوٹ گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، جھوٹ ملکوں کو برباد کر دیتے ہیں، جھوٹ اداروں کو برباد کر دیتے ہیں، جھوٹ انسانوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اس لیے یہ اللہ کی لعنت کا باعث بنتا ہے جھوٹ جو ہے، جہاں جھوٹ ہوگا وہاں اللہ کی لعنت برسے گی۔ حنفاء، توحید والے بن کر، للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے ماننے والے، توحید کے ماننے والے بن کر رہو، غیر مشرکین، نہ ہو جاؤ شرک کرنے والے، بہی، ساتھ اس اللہ کے۔ وَمَن یشرک، اور جو شخص بھی شرک کرے گا، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، فَکَأَنَّمَا، پس جیسا کہ وہ، گویا کہ وہ، یعنی جیسے کہ وہ، خرّا، اس کی حالت یہ ہے جیسے کہ خرّا، وہ گرا، من السماء، آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ، پس اچک لیا، جھپٹ لیا، چھین لیا، پکڑ لیا اس کو، الطَّیرُ، پرندوں نے، راستے میں زمین سے گرنے سے پہلے یا گرنے کے بعد پرندے جو ہے اس پر جو ہے جھپٹے، اور تحوی بِهِ الرِّیحُ، یا گرا دیتی ہے اس شخص کو خاص ہوا، فی مکان صحیح، بیچ جگہ صحیح، دور کی کے، یا تو وہ آسمان سے سیدھا گرتا ہے، آ کر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے اور پرندے اس کو نوچ لیتے ہیں، یا پھر راستے میں جو ہے تیز ہوا اس کو اٹھا کر دور کی جگہ لے جاتی ہے، جہاں جو ہے اس کا یہاں سے نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ یہ ہے مشرک کی حالت۔ مشرک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے شرک کی وجہ سے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا، جو بھی گناہ ہوگا، جس کا چاہے گا وہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کسی کا نہیں معاف کرے گا۔ فرمایا ذالک کا یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں،
حکم فیصلے وضاحتیں ومی یعظم، اور جو شخص بھی تعظیم کرے گا، عزت کرے گا شعائر اللہ ہے، نشانیوں اللہ کی جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے گا، جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، مسجدیں ہیں، قرآن ہے، قربانی کے جانور ہے، دیگر چیزیں ہیں، جن کی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہر شخص کو ان کا احترام کرنا چاہیے، ان پہ اپنی من مرضی جو ہے کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ اللہ کی نشانیاں من تقوی القلوب، دلوں کی پرہیزگاری سے ہیں۔ جو دلی طور پر پرہیزگار ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کی عزت احترام کرتے ہیں۔ لکم واسط تمہارے فیہا، بیچ ان چپایوں کے منافع و فائدے ہیں، جو چپائے تم جو ہے تو پالتے ہو، ان کے اندر تمہارے بہت سے فائدے ہیں۔ الی اجل مسمى، وقت مقرر تک، ثم محلھا، پھر حلال ہونا ہے ان کا، الی البیت العتیق، طرف خاص گھر، خاص آزاد کے یا پرانے کے۔ تم جانور پالتے ہو، ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ ان چوپایوں میں سے جو ہے کچھ کو جو ہے قربانی کے لیے مقرر کر دیتے ہو کہ اس کی ہم نے اس دفعہ جو ہے قربانی کرنی ہے، پھر وہ اللہ کی نشانیوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر تم جو ہے اس کو اللہ کے گھر کے قریب مینا کے اندر لے جا کر جو ہے 10 ذی الحج کو جو ہے اس کو اللہ کے نام پر اس قربانی کو قربان کر دیتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔